رام چندر تو عیسیٰ مسیح سے 2100 سال پہلے سیتا پر عاشق تھا اور تعویذ لینے کے لیے ایران چلا گیا زرتشت کے پاس. اس نے کہا سیتی ویتی کو چھوڑو، اور اس کے پاس ایک کتاب تھی دساتیر 15 پاروں کی، اور اس کے ہر جز کا نام تھا دستور. اس میں ایک دستور رام چندر نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ آسمان میں برج سور ہے، جب اس کا خیال رکھا جائے زمین میں گاؤں ماتھا اور اس کی قربانی بند کی جائے تو فائدہ ہوگا. حالانکہ وہاں برج جو ہے وہ ثور ہے، ثور مانا بیل، اور اس تعبیر میں بھی رام چندر سے فحش غلطی ہو گئی. بیل کا ترجمہ گائے سے کیا، اور بیل اپنی جگہ اٹل رہا، وہ ان کا باپ نہیں ہے، گائے ان کی ماں ہے. ایسی ماں ہے جو بغیر خاون کے. اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے. اور دودھ کے بجائے اس کا منہ جو ہے وہ محترم ٹھہرا. یہ کب مغالطے دیکھے کتنے فحش مغالطے. کسی جانور کا پیشاب بھی کبھی احترام ہوتا ہے. محترم چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ دودھ ہے. ہر حلال جانور کا دودھ حلال ہے، اور ہر حرام جانور کا دودھ حرام ہے. تو بیل زمین پہ اتر کے گائے بن گئی، اور گائے دودھ کے بجائے مود کی طرف چلے گئے، وہ بہت دور نکل گئے، اور ایسے چلے گئے کہ بس اسی کے شیدائی رہے. خود ہندو پنڈتوں نے لکھا ہے کہ باعث ست شرم ہے ہندو دھرم. میں اس ہندو کو جانتا ہوں، اس کی کتاب موجود ہے، جس نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے باعث ست شرم ہے کسی کو دعوت دینا کہ آپ گائے کا پیشاب پیے. کیوں بھئی، کس عذاب سے گزرے ہو؟ اور ایسی ناکارہ باتیں ہیں ان کی جو ممبر سے بیان کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے مذہب حقیقت میں لا مذہب کے معنی میں. مذہب کوئی نہیں ہے ان کا، لا مذہب ہے. اور ان کے بڑے شاہکار اہل قلم نے لکھا ہے کہ ہندو مذہب حقیقت میں کسی مغالطے اور وسوسے کا شکار ہے. اب جب مر جاتا ہے تو آگ میں جلاتے ہیں. قرآن و سنت کہتے ہیں کہ ایمان نہ ہو تو آگ میں جلے گا، تو وہ تو قبر میں جلے گا، اور مرنے کے بعد یہ اتنے بے ایمان ہیں کہ ان کو ادھر ہی جلانا پڑے گا. دنیا میں ایسے بے ایمان بھی ہے کہ جن کو زندہ جلایا جاتا ہے، مذہب جلا رہا ہے، ان کو بھی وہ مذہب کہتے ہیں. اور شرم تم کو مگر نہیں آئی. یہ آتشی ماتم کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے. مسلمانوں کا عقیدہ انبیاء کا عقیدہ ہے. احترام تقدس کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھو، جتنا جلد ہو سکے دفناؤ. قبر لے جانا ثواب، قبر کھودنا ثواب، کندہ دینا ثواب، جنازہ پڑھنا ثواب، قبرستان تک جو کتنا ہر قدم پر نیکی ہے، اور معقول المعنی ہے، سمجھ میں بات آنے والی ہے. خزانہ ہے. مرنے کے بعد عقیدہ ہے اٹھنے کا، تو خزانہ تو دفنایا جاتا ہے، اور جو کچرا ہے اور خس و خاشاک ہے وہ جلایا جاتا ہے. مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں کچھ گفتگو نقل کی ہے. لا الہ الا اللہ. پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف جلا لیتے ہیں اور پھر اس راکھ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کا پوجا کرتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ان میں اپ ٹو ڈیٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جلاؤ، نہیں ہمیں دفناؤ. یہاں ایک سندھ میں ایک گڈاب جگہ ہے، وہاں مول ایک مقام ہے، وہاں ایک مندر ہے، 200 ایکڑ میں مندر ہے. ہندوستان کے یاتری جب ڈگری لیتا ہے تو یہاں 2 سال گزارتا ہے، تخصص کے لیے یہاں آتا ہے.
اس کی جو بڑی ہے وہ خاتون ہے اور وہ لکی مروت کی رہنے والی ہے. لکی مروت سرحد میں ہندوؤں کا گڑھ رہا ہے، تو اس کی بھی قبر ہے اور اس کی ماں کی بھی قبر ہے، وہ بھی بڑی تھی. اس نے باقاعدہ اپنے ماننے والوں پجاریوں کو وصیت کی کہ تم جلو، اور ہمارے لیے جلنا نہیں ہے بلکہ ہم بڑے ہیں، ہم دفن ہوں گے. تو ایک دفعہ میں نے پوچھا اس سے کہ آپ نبی کے قائم مقام ہیں یا خدا کے، کا دونوں کے. میں نے کہا یہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ خدا سمجھتے ہیں. میں نے کہا عورت خدا ہے، پیشاب کس طرح کرتی ہے آپ، شادی آپ کی ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگی میں اس لیے تو ملنا نہیں چاہتی تھی کہ آپ ملامت کریں گے. لیکن خدا کا نام لینا اور نہایت قباحت کا مرتکب ہونا کتنی شرم کی بات ہے. خدا تو منزہ ہے، مقدس ہے، ماورا ہے، احداث سے، انجاس سے، اغلاظ سے، قبائح سے، عیوب سے، وہ تو تمام خصال حمیدہ سے متصف ہے. کمال کے صفات، حسن کے صفات، بڑائی کے صفات، علم کی صفات اس کی ذاتی صفات ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب.